الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ اردو پڑھنا سیکھیں، تعمیر ادب حصہ اول۔ آج انشاءاللہ عز و جل گننے کی مشق ہوگی۔ صفحہ نمبر 11 یعنی پیج نمبر 11 تا 12 کا کچھ حصہ انشاءاللہ عز و جل پڑھتے ہیں۔ نون گنہ کی مشق ہیچے کریں۔ جب یاد رکھے نون کا جب نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے تو نون تخفیف کہلاتا ہے، یعنی آدھا نون، صرف نون کی بو آئے گی اس میں۔ جیسے ہم ہجے کرواتے ہیں، میم الف زبر ما نون ساکن، تو ماں ہلکا سے نون کی آواز ماں۔ اسی طرح ہا الف زبر ہا نون ساکن ہاں، یا زبر یا ہا الف زبر ہا یا ہا نون ساکن یہاں، کاف زبر کا ہا الف زبر ہا کہا نون ساکن کہاں، ہا واپس ہو نون ساکن ہوں، میم یا زبر میں نون ساکن میں، نون کی آواز ناک میں لے جا کر پڑھیں گے میں۔ ہا یا زر ہے نون ساکن ہیں، ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جب جمع کے لیے یا رسپیکٹ کے لیے بولا جاتا ہے تو ہیں بولتے ہیں، جیسے آپ فرماتے ہیں۔ میم یا زیر میں نون ساکن میں، یا پھر ایک زیر کے ساتھ میم میں پڑھیں گے تو میں، نون زبرنا ہا یا زر ہی نہیں نون ساکن نہیں، کاف زیر کی یا الف زبر یا کیا۔ تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ کروایا۔ اب متن دیکھیں کہ ان سب الفاظ سے کیسے جملے تیار ہوتے ہیں، کہاں استعمال ہوتا ہے دیکھیں۔ ماں سے پوچھ ماں استعمال ہوا، یعنی نون گنہ والی ماں سے پوچھ۔ کیا وہ آیا؟ جی ہاں آیا، تو یہاں ہاں استعمال ہوا ہے۔ آگے تو کہاں گیا تھا، تو لفظ کہاں جو نون گنہ کے ساتھ ہے، تو کہاں گیا تھا۔ یہاں کون ہے، اس میں یہاں لفظ جو ہے گنہ والی ہے۔ کوئی نہیں ہے، میں جہاں جاتا ہوں تو بھی وہاں جا۔ ہم گھی کھاتے ہیں لاٹھی لے جا۔ 8 کا آدھا 4 ہے، بھائی سے کہو کھیت میں پانی ہے۔ ناچ نہ دیکھ وہاں دھوپ ہے، یہاں بیٹھ۔ آگے دوسرے حروفوں کے ساتھ باقی ملاوٹ انشاءاللہ عز و جل اگلے اسباق میں شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے پچھلے سبق دہراتے رہیے، مشق کیجئے، محنت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی اردو سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔